کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی کرتے ہیں، اس کو درمیان میں لاؤ۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو۔ یہ کیسز تھوڑے ہیں کہ بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی ہو، دوسرے کیسز زیادہ ہیں کہ ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ بڑی زیادتی ہوتی۔ پھر عورتوں سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان ایسی استعمال نہ کرو کہ خامند کی دل شکنی، دل آزاری ہو۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تیرے خامند کے جسم میں آبلے پڑ جائیں، آبلوں میں پیپ پڑ جائے، تو زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ اور خامدوں سے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور آپ کو عجب حدیث سناؤں، میں بھی پڑھ کے بڑا حیران ہوا تھا۔ سب سے پہلے قیامت کا دن ترازو میں جو عمل تولا جائے گا، نہ نماز، نہ جہاد، نہ روزہ، نہ تبلیغ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ تہجد، نہ تسبیح، نہ سخاوت، سب سے پہلے جو عمل تولا جائے گا وہ بیوی بچوں سے سلوک تولا جائے گا۔ عورت کا سلوک خامند کے ساتھ اور خامند کا سلوک بیوی کے ساتھ سب سے پہلے اسے تولا جائے گا۔ تو اپنے گھروں میں نبوت والے اخلاق زندہ کرو۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے اور شیطانوں سے پوچھتا ہے، کیا کر کے آئے ہو؟ کوئی کہتا ہے چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، نماز نہیں پڑھنے دی، شراب پلا دی، جوا کھلا دیا، زنا کرا دیا۔ ویسے ٹھنڈا رسپانس دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یوں کرتا رہتا۔ ایک لنگڑا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے، جی سائیں میں میاں بیوی کو لڑے گا، شاباش پتر تو اگاں آ جا، کہتا ہے شاباش تو اصل کام کر کے آیا۔ سن رہے ہو؟ مسلم شریف کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، آگے آ جاؤ۔ اس کو گلے لگاتا ہے، اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ اصل کام کر کے آیا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی۔ شرابی کی شراب اس کی ذات تک، جواری کا جوا اس کی ذات تک، بے نمازی کی غفلت اس کی ذات تک۔ میاں بیوی کی لڑائی نسلیں برباد کر دیتی۔ ایک گھر کو باقی رکھنے کے لیے سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ طلاق، سورہ تحریم، اتنی بڑی بڑی صورتیں، ایک گھر ٹھیک چلے، میاں بیوی میں سلوک رہے، اولاد کے ساتھ سلوک رہے، اتنی بڑی بڑی صورتیں اتاری گئی ہیں۔ اولاد کو کیسے لے کے چلنا ہے؟ شاگردوں عام طور پر ڈانٹ ڈپٹ توہین کا انداز اختیار کر جاتی ہے۔ اگر استاد کا رویہ توہین والا ہوگا تو شاگرد کی طرف سے رد عمل دیکھے گا۔ اگر ماں باپ کا رویہ اولاد کے لیے توہین آمیز ہوگا تو اولاد کی طرف سے عمل آئے گا۔ تنبیہ ضروری ہے، توہین حرام ہے، چاہے شاگرد ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے خامند ہو، تنبیہ ضروری ہے، توہین حرام ہے۔ میرے پاس آئے یہ صحافی، وہاں ایک شہر میں تھا، تو کہنے لگے کچھ ہمیں نصیحت فرمائیں۔ میں نے کہا تنقید تمہارا حق ہے، تمہارے پیشے کا تقاضا ہے تنقید، لیکن تنقید اور توہین کا بارڈر ملا ہوا ہے، بارڈر نیڑے پیر ادھے گیا تھا نپے جاؤ گے۔ توہین حرام ہے، تنقید تمہارا حق ہے۔ تو تنقید اگر توہین میں بدل گئی تو پکڑے جاؤ گے، اور اگر تنقید کی حد تک قلم چلتا رہا وہ تمہارا حق ہے۔ بس توہین اور تنقید میں فرق کر کے چلتے رہنا، یہی ایک نصیحت۔ تو شاگرد، اولاد تنبیہ کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن تنبیہ توہین میں تبدیل ہوگی تو رد عمل آئے گا۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو بھی عزت دو، کل کو تمہیں عزت دینے والے بنیں گے۔ تو ہمارا جو ماحول ہے نا، یونیورسٹی کی بات، اصلی باتیں ضروری میں سمجھتا ہوں، اسکولوں میں ڈنڈے مار رہے، ہاتھوں پہ الٹے ہاتھ کر کے ڈنڈے مار رہے، انسان ہے، جانور ہے۔ سب سے بڑا معلم میرا نبی آیا ہے۔ یہ ٹیچروں کو کہتا ہوں، پڑھو اپنے معلم کی، سب سے عالی معلم کی سیرت پڑھو کہ وحشی انسان کو کیسے رضی اللہ عنہ بنا دی۔ جو لوگ یہ تانا دیتے ہیں یہ کوئی خاندان ہے، اس کا تو کوئی آدمی آج تک قتل نہیں ہوا، یہ بستروں پہ مرتے ہیں، ایسی قوم جن میں قتل ہونا فخر، ان میں کل 1018 جانیں قربان ہوئی اور پورے عرب میں اسلام آ گیا۔ 1018، 259 مسلمان اور 759
کفار اور پوری دنیا میں پورے عرب میں اسلام آ گیا. کس طرح تربیت فرمائی. میرا ایک بچہ ذرا زیادہ ہی وہ اس میں راجپوتی زیادہ ہے، تو وہ اسکول میں ڈالا تو چھٹی میں باغی ہو گیا کہ نہیں پڑھتا. استادوں کی مار نے اسے ایسا باغی بنایا. میں نے کہا اب یہ کہیں میرا ہی باغی نہ ہو جائے. میں کہا اچھا پتر نہ پڑھ، نیک بن جا، پڑھ نہیں. اس کے پیچھے استادوں کی حماقت، ڈنڈے بیزتی، ڈنڈے بیزتی. میں نے کہا اچھا چلو قرآن پڑھ لے، قرآن یاد کر لے. کہا جو وہ کر لیتا ہوں. چند پارے یاد کر کے وہ بھی چھوڑ دیا کہ وہاں بھی ڈنڈے. نہ قاری امان دے نہ استاد امان دے. انسان کوئی جانور تھوڑا ہے کہ اس کو ڈنڈے مار کے چلاؤ. ذہن بنانے کے لیے کھپنا پڑتا، اس کے لیے کوئی تیار نہیں. تو میں کہتا ہوں اپنے استاد کا ادب سیکھو، احترام. اس کی طرف سے سختی بھی آئے تو اسے برداشت کرو، تمہیں علم ملے گا. علم کے راستے کا سب سے پہلا جو اصول ہے وہ ادب ہے. تو میرے نبی نے تربیت فرمائی. سالار پیدا ہوئے، شاہ سوار پیدا ہوئے، سیاستدان پیدا ہوئے، حکمران پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، محدثین مفسرین پیدا ہوئے، میدان جنگ کے ابطال دلیر پیدا ہوئے، راتوں کو رونے والے سجادہ نشین پیدا ہوئے. میرے نبی کی تربیت ہے. ہائے ہائے، ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی آ کر نبی سے کہتا ہے یا رسول اللہ زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں. کوئی ہمارا شاگرد ہمارے سامنے یہ بات کر سکتا؟ یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں. تو ایک دم صحابہ بفر گئے. تو ہم نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، سب کرو. کہا بیٹا آگے آ جاؤ، آگے بیٹا. تو چاہتا ہے تیری ماں سے کوئی زنا کرے؟ کہا جی نہیں. کہا تو اور کیسے چاہیں گے؟ تو چاہتا ہے تیری بہن سے کوئی زنا کرے؟ کہا جی نہیں. کہا تو اور کیسے چاہیں گے؟ سارے رشتے گنوائے، چاچی، خالہ، پھوپھی، بہن، ماں. تو وہ کہتا نہیں 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 نہیں. کہا پھر اور کیسے چاہیں گے؟ پھر اور کیسے چاہیں گے؟ پھر آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ. یا اللہ اسے پاک دامن کر دے، اس کا دل پاک کر دے، اس کا گناہ معاف کر دے. تو صحابہ کہتے ہیں مدینے میں اس سے بڑے حیا والا پھر ہم نے کوئی نہ دیکھا. ایک بازاری عورت، فاحشہ عورت، غیر مسلم فاحشہ بازاری عورت، وہ گزر رہی تھی، آپ کھانا کھا رہے تھے. کہنے لگی ایک ایسا نبی ہے جو کسی کو کھانے کی صلاح نہیں مارتا. آپ نے کہا آ جا. اس کو بٹھا لیا. کہا کھا کا نہیں، وہ نہیں کھاؤں گی. وہ تو ٹانٹنگ کر رہی تھی، ذلیل کرنا چاہتی. کہا جو تیرے منہ میں ہے نا یہ نکال کے مجھے کھلا. وہ کبے نو لت پئی، اس سے دو گیا. وہ تو بے عزت کرنا چاہتی تھی. نبی کے منہ کا لعاب جس منہ میں جائے گا تو ایمان ساتھ نہیں جائے گا. وہ کہنے لگی جو تیرے منہ میں وہ نکال کے کھلا. آپ نے وہی کھلا. تو آپ نے وہی منہ سے نوالا نکالا، یوں اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈالنا تھا کہ ایمان بھی اندر چلا گیا اور مدینے کی سب سے حیا والی عورت بن گئی. میرا نبی کیسا معلم ہے. دنیا کا مشکل ترین کام ہے انسان کی تربیت. اس میں اگر توہین آ گئی تو اولاد بھی ہوگی تو باغی ہو جائے. شاگرد تو چھوٹا سا ادنا سا رشتہ ہوتا، اولاد بھی ہوگی تو باغی ہو جائے. اور تمہیں کہتا ہوں تو میں استاد کی طرف سے شدت سختی آئے، اگر تمہیں علم چاہیے تو برداشت کرنا، ورنہ علم سے محروم رہو گے. ہاں روٹی چھوٹی کما لو گے. تو میرے عزیزو، میں اپنی بات ختم کر رہا تھا. ایک اپنی زبان پہ قابو رکھو، ایک اپنے دل پہ قابو رکھو، ایک اللہ سے تعلق بناؤ نماز کے ذریعے. جب تمہیں چھٹی ہو تو اللہ کے راستے میں وقت لگانا. نیت کرتے ہو سارے؟ درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ ہم تیرے محتاج، فقیر، یا اللہ ذلیل حقیر بندے بندیاں تیرے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ یہ سارا نوجوانوں کا مجمع، یا اللہ بچے بچیاں، چھوٹے بڑے، لڑکے لڑکیاں، استاد شاگرد، سارے تیری بارگاہ میں موجود ہیں.
اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور یا اللہ ہمارے ملک پر جو زوال آیا ہے، یا اللہ جتنی تاریخ پڑھی ہے اس میں 2 ہی جگہ نظر آتی ہیں جو کلمے کی بنیاد پہ بنی، ایک تیرے نبی کا مدینہ اور پھر 1400 سال کے بعد یہ دیس جس کی دھرتی میں تو نے ہمیں جنم دیا، اس کی مٹی سے تو نے ہمیں پیدا کیا۔ میرے مالک اپنے وطن سے تو نبیوں کو بھی پیار ہوتا ہے، تیرے نبی نے بھی مکہ سے نکلتے ہوئے کہا تھا، اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی تو میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ اے میرے رب تو نے ہمیں یہاں پیدا کیا، اس کی محبت ہمارے دل میں ڈالی، ہم اس کو خون و خون ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ یہاں پانی کی طرح خون بہتا دیکھ رہے ہیں، کوئی باہر سے نہیں، اپنے ہی اپنوں کو مار رہے ہیں۔ اے کریم